پاکستان میں مزاحیہ تھیٹر کی دنیا پر ایک عرصے تک راج کرنے والے فنکار عمر شریف جرمنی میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر 61 برس تھی اور وہ عارضہ قلب سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ عمر شریف کو علاج کی غرض سے 28 سپٹمبر کو پاکستان سے براستہ جرمنی امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق جرمنی میں عارضی قیام کے دوران ہی ان کی طبیعت مزید بگڑی اور وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ عمر شریف کی اہلیہ کی بہن امرین نے BBC کو بتایا کہ امریکہ کے سفر کے دوران ہی راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، جس وجہ سے انہیں جرمنی میں روک لیا گیا۔ وہ وہاں گزشتہ 4 دن سے زیر علاج تھے، انہیں نمونیا اور بخار تھا۔ امرین کے مطابق ان کی بہن زرین نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جیسے طبیعت بہتر ہوئی تو وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن بہتری نہیں آئی اور ہفتے کی صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر شریف کا اصل نام محمد عمر تھا۔ وہ سرکاری ٹی وی کے مطابق کراچی میں 19 اپریل 1960 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 4 سال تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کراچی میں جس علاقے میں رہائش پذیر رہے، وہاں قریب قوالوں کے بھی گھر تھے۔ بچپن اور لڑکپن میں ان کی دوستی ان قوالوں کے بچوں سے رہی اور جب ہوش سنبھالا تو اپنے محلے کے مختلف کرداروں سمیت مشہور فلمی اداکاروں کی بول چال اور انداز کی نقالی کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر شریف کی مظلہ سنجی، جملے بازی اور لطیفہ گوئی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی تھی۔ اسکول کے بعد جب عمر شریف گلی محلے میں نکلتے تو ان کے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہوتا اور انہیں ہنسانے میں مصروف ہو جاتے۔ عمر شریف جب 14 سال کے تھے تو تھیٹر سے بطور اداکار وابستہ ہوئے۔ ان کی سٹیج اداکار بننے کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ کراچی کے آدم جی ہال میں جاری سٹیج ڈرامے کے ایک گجراتی اداکار کو اپنے عزیز کی وفات پر ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑا تو شو سے 2 گھنٹے قبل عمر شریف کو بلایا گیا اور میک اپ روم میں کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں یہ کہہ تھما دیا گیا کہ تمہیں جوتشی بننا ہے۔ عمر شریف کو اس ڈرامے کے لیے 3 بار انٹری دینا تھی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے متعدد فنکار بتاتے ہیں کہ پہلی ہی انٹری پر عمر شریف نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے اور جب وہ سٹیج سے ہٹے تو دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ 14 سال کی عمر میں عمر شریف کو اس ڈرامے میں بہترین کارکردگی دکھانے پر شو کے آخری دن 5,000 روپے، 70 cc موٹر سائیکل اور پورے سال کا پیٹرول انعام میں دیا گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس میدان میں اداکاری کے علاوہ بطور مصنف اور ہدایت کار بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ عمر شریف نے 70 سے زائد ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے جن کے مصنف، ہدایت کار اور اداکار وہ خود تھے۔ ان ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ بہروپیہ وہ کھیل تھا جس میں عمر شریف کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آیا، اور پھر بڈھا گھر پہ ہے اور بکرا قسطوں پہ انہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی مقبولیت عطا کی۔ عمر شریف برصغیر کے پسندیدہ مزاحیہ فنکار بن گئے۔ ڈرامہ بکرا قسطوں پہ کی مقبولیت اس قدر تھی کہ عمر شریف نے اس کے 5 پارٹ بنائے۔ عمر شریف نے پہلی بار سٹیج ڈرامے کا ریکارڈ کرنے کا رواج بھی ڈالا۔ یس سر عید، نو سر عید عمر شریف کا پہلا ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ سٹیج ڈراموں کی ویڈیو ریکارڈنگ نے انہیں برصغیر سمیت دنیا میں اردو اور پنجابی بولنے والوں کا پسندیدہ کامیڈین بنا دیا تھا۔ عمر شریف لڑکپن سے ہی برصغیر کے بے مثل مزاحیہ اداکار منور ظریف کے دیوانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منور ظریف میرے روحانی استاد ہیں۔ کیریئر کے ابتداء میں عمر شریف نے اپنا نام عمر ظریف رکھا، لیکن 70 کی دہائی میں مصری اداکار عمر شریف کی فلم لانا سفر اربیہ کی نمائش ہوئی تو جواں سال محمد عمر شریف بن گئے۔ چند ماہ قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں منور ظریف سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان جیسا آدمی اور فنکار میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے کوئی ان جتنا اچھا لگا۔ ہمارے ملک کے آرٹسٹ بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن سچ کہتا ہوں منور ظریف دنیا میں دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ عمر شریف بتایا کرتے تھے کہ ان کی بدنصیبی رہی کہ وہ زندگی میں منور ظریف سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کراچی کے ایک ہوٹل میں منور ظریف سے ملاقات کرنے اپنے دوست صحافی پرویز مظہر کے ساتھ گئے تھے، لیکن منور صاحب کی مصروفیت کے باعث ملاقات نہ ہو سکی۔ عمر شریف کی منور ظریف سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کراچی سے لاہور آئے تو داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دینے کے بعد سیدھے ٹیگور پارک میں منور ظریف کے گھر گئے اور گھر کی دیواریں چومتے رہے۔ 90 کی دہائی میں عمر شریف کراچی سے لاہور منتقل بھی ہوئے، جہاں انہوں نے اچھرا میں شمع سینما کو لاہور تھیٹر میں بدل دیا۔ مذکورہ تھیٹر میں عمر شریف نے کئی یادگار ڈرامے کیے۔ سٹیج ڈراموں کے ساتھ ساتھ عمر شریف نے مسٹر 420، مسٹر چارلی اور چاند بابو جیسی فلمیں بھی پروڈیوس کیں۔ مسٹر 420 کے لیے انہیں 2 نیشنل اور 4 نگار ایوارڈز بھی ملے، جو پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں حساب، کندن، بہروپیہ، پیداگیر، خاندان اور لاٹ صاحب شامل ہیں۔ عمر شریف نے پاکستان میں نجی ٹی وی چینلز پر بھی شوز کیے اور ایسے ہی ایک شو عمر شریف ورسز عمر شریف میں وہ 400 سے زائد بہروپیوں میں نظر آئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس شو کے لیے عمر شریف کے ساتھ کام کرنے والے میک اپ آرٹسٹ عمران نواب کا کہنا ہے کہ میں نے اور میرے والد نواب علی نے عمر شریف صاحب کو 4 سے زائد گیٹ اپ دیے اور انہوں نے اتنے ہی کردار اور لب و لہجے اختیار کیے۔ عمر شریف پاکستان کے شاید وہ واحد مزاحیہ فنکار ہیں جن کے پرستار پوری دنیا میں موجود ہیں۔ امیتابھ بچن ہوں، شاہ رخ خان ہوں یا بالی ووڈ کے بڑے نام، سب ان کے مداح تھے۔ ایک مرتبہ عمر شریف ممبئی گئی تو اداکار فرح اور تبو روزانہ گھر سے کھانا پکا کر اس ہوٹل لاتی رہیں جہاں عمر شریف کے ہم پذیر تھے۔ فرح نے بتایا تھا کہ جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوئیں تو ان کے سسر نے عمر شریف کے مزاحیہ ڈرامے دیتے ہوئے کہا کہ انہیں دیکھو۔ فرح کے مطابق عمر شریف کے ڈرامے دیکھ کر وہ اتنا ہنستی تھیں کہ ان کا ڈپریشن دور ہو گیا۔ ایک دفعہ دبئی میں ایک پروگرام ہوا جس میں امیتابھ بچن نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں عمر شریف سٹیج پر آئے تو انہوں نے امیتابھ بچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج پہلی بار میں نے امیتابھ بچن صاحب کو زندہ دیکھا ہے، یعنی لائیو براہ راست دیکھا ہے۔ عمر شریف نے گفتگو کا آغاز کیا تو امیتابھ بچن سنجیدگی سے سننے لگے، لیکن چند ہی لمحوں بعد ہنستے ہنستے اور پھر کہہ کے لگاتے امیتابھ بچن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس تقریب میں یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ انڈین کامیڈینز عمر شریف سے متاثر ہی نہیں بلکہ اپنا گرو مانتے ہیں۔ بالی ووڈ کے نامور مزاحیہ اداکار جاوید جعفری کا کہنا ہے کہ وہ لڑکپن سے عمر شریف کے دیوانے تھے اور انہیں ان کے ڈراموں کا ہر جملہ اور ہر حرکت ازبر ہے۔ جانی لیور کا کہنا ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ وہاں معین اختر اور عمر شریف جیسے کامیڈین سٹارز پیدا ہوئے۔ عمر شریف نے 3 شادیاں کی تھیں۔ سما ٹی وی پر ندا یاسر کے شو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پہلی بیوی ان کی پڑوسن تھیں، ان کا گھر میں آنا جانا تھا اور ان کی والدہ کا خیال رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے ان سے شادی کی۔ عمر شریف کی دوسری شادی ڈرامہ آرٹسٹ شکیلہ قریشی سے اور زیادہ نہیں چل سکی، جس کے بعد تیسری شادی انہوں نے سٹیج اداکارہ زرین غزل سے کی۔ ان کی تیسری بیوی زرین ہی ان کے ساتھ بیرون ملک علاج کے لیے گئی تھیں، جبکہ دونوں میں پراپرٹی کے معاملے پر ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، جہاں عمر شریف نے درخواست کی تھی کہ ان کی یادداشت کمزور ہے اور ان کی اہلیہ نے ان سے گفٹ ڈیڈ پر دستخط کروا لیے تھے اور وہ 11 کروڑ روپے مالیت کا فلیٹ فروخت کرنا چاہتی تھی، تاہم اس فیصلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عمر شریف کی زندگی میں ایک بڑا صدمہ ان کی نوجوان بیٹی ہیرا شریف کی موت کا بھی تھا، جن کی غیر قانونی پیوند کاری کے دوران ہلاکت ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے FIA کو ایک درخواست دی تھی کہ لاہور کے ایک ڈاکٹر نے ان سے 34 لاکھ روپے لیے تھے۔ اس کے بعد کشمیر منتقل کیا گیا، جہاں آپریشن کے بعد ہیرا کی حالت بگڑ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر ایک تصویر نے عمر شریف کے مداحوں کو افسردہ کر دیا تھا۔ اس تصویر میں وہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے جب ان کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ یہ تصویر سامنے آنے کے بعد سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نے ان کے علاج کروانے کا اعلان کیا اور اس سلسلہ میں حکومت سندھ نے 4 کروڑ روپے جاری کیے، جس کے بعد انہیں کراچی سے خصوصی ایمبولینس کے ذریعے امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا، جہاں ان کے دوست ان کا علاج کروانے کی یقین دہانی کروا چکے تھے۔